السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک. وہ کہتے ہیں there is never a dull moment in Pakistan's politics. کل تک بحث یہ چل رہی تھی پچھلے 2-3 دن سے کہ اب کیا ہوگا. عمران خان صاحب نے اپنا اناؤنس کر دیا ہے جلسوں کی ایک سلسلہ. کیا وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ ابھی ارلی الیکشنز نہیں ہوں گے؟ وہ اپنا مومنٹم بنا رہے ہیں. کیا وہ مومنٹم اس لیے بنا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اسلام آباد میں دھرنا دیں؟ پھر یہ بات ہو رہی تھی اپوائنٹمنٹ ہوگی آرمی چیف کی، کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ سب کچھ چل رہا تھا اور تمام باتیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب کی فیوچر پالیٹکس کے گرد تھیں. کیا بنے گا؟ ان کی اپنی جو باتیں انہوں نے شو کی ہوئی تھی کہ مجھے خوف ہے مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے نواز شریف کی طرح اور پھر شاید ایک فورس ریکنسیلیشن ہو، سب کچھ. پھر اچانک کل کیا ہوا؟ تیل کی قیمتیں گر رہی تھی پوری دنیا میں، ایکسپیکٹڈ تھا زیادہ ہوگا، وہ بجائے 128 سے 90s کے اندر آ گئی. یہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ تیل کی پیٹرول والی قیمتیں کم ہوں گی. گورنمنٹ نے الٹا پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. یہاں تک بھی ٹھیک تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز بیچ میں کود پڑی اور انہیں ٹکا کے 2 بڑے زبردست قسم کے ٹویٹ کر دیے. ایک ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے کہا میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی. پھر دوسرا ٹویٹ تھا میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. مجھے فور اے سیکنڈ لگا شاید عمران خان کی گورنمنٹ کی بات کریں، پھر مجھے اچانک ریلائز کیا نہیں، گورنمنٹ تو ان کے چھوٹے بھائی کی ہے. فائنانس منسٹر مفتاح ان کے اپنے آدمی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ اب جو ہم سنتے تھے کہ یہ فیملی کے اندر جھگڑے ہیں، کیا یہ کھل کے سامنے آ گئے؟ اگر یہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ابھی تک جتنی تنقید اس گورنمنٹ کی شاید پی ایم ایل این کے اندر سے آئی ہے اس سے آدھی بھی شاید پی ٹی آئی سے نہیں آ رہی. یہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ سڈنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کیوس نظر آ رہا ہے سیاسی طور پر، پارٹیز کے اندر، پارٹی سے باہر، پارٹیز کے آپس میں. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ویل ٹرائی ٹو میک اے سینس کیونکہ بڑا ہی سینسٹیو. اور آج ایک اور امپورٹنٹ خبر، لارجر بینچ تشکیل دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. 3 ممبر بینچ بنا ہے جو الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دی تھی پی ٹی آئی نے، اور انٹرسٹنگ بینچ ہے. اس کو ایکٹنگ چیف جسٹس عامر فاروق ہیڈ کریں گے اور دوسرے 2 جج صاحبان گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار یہ اس بینچ کے ممبران ہیں. اگین بڑے انٹرسٹنگ بینچ ہے بیکاز گل حسن بھی اور بابر ستار بھی بڑے ذرا کھلے ڈلے سے اور بڑے کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز ہیں. سو انٹرسٹنگلی وہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہوا ہے نصرت جاوید صاحب نے، روف کلاسرا نے، اور کراچی نے ہمیں مظہر عباس نے جوائن کیا ہوا ہے. ذرا شاہ پہلے ٹویٹ سے شروع کرتے ہیں. کیا اب یہ کھل کے بات آ گئی جو وہ کہتے تھے شیخ رشید صاحب، میم سے شین، شین سے نون؟ کیا یہ اب گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے کہ اب کھل کے سامنے آ گئی بات؟ بیکاز اٹس ویری امبیرسنگ کہ پارٹی کی سینئر نائب صدر اپنی پارٹی کے اپنے پرائم منسٹر کی جو ڈائریکٹیو ہیں ان کو پبلکلی رگڑ رہی ہیں. اور مفتاح صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی پرائم منسٹر نے اپروو کیا ہوا ہے، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں، یہ ڈیسیژنز ہوئی ہیں. بھائی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ دیر از نو نیور اے ڈل مومنٹ. میں تمہیں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں تو بلکہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. We have turned into broken records. یہ جو سیاستدان ہیں نا، ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں، حکومت میں ہوں باہر بیٹھے ہوں، ان کا آج کل یہ ہے ہاؤ ٹو بی فول پیپل ان 60 seconds. ٹھیک، وہ ایک ٹویٹ کر دو تو چکر چلا دو. ایک سیدھی سی بات ہے، آپ نے جب یہ حکومت سنبھالی تو میاں صاحب اگر اپروو نہ کرتے تو کیا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے تھے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ان کا ایک بیان ہی کافی تھا. درست ہو گئی نا. اب اگر انہوں نے ہاں کر دی تو اس کے بعد پاکستان کو نام نہاد دیوالیہ سے بچانے کے لیے کوئی ٹائم لائن بھی بنی ہوگی، یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کی ہوگی. ان کو تو لایا گیا ہمیں بتانے کے لیے کہ ریاست جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہی ہے، سخت اکنامک فیصلے کرنے، اور آپ نے سخت اکنامک فیصلے کرنے ہیں اور ایک اچھے منشیوں کی طرح دکان کو دوبارہ جو ہے وہ چمکانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے ایک بڑی کلیئر چوائس تھی، یا تو ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچا لو یا اپنا ووٹ بینک خالی کرا لو. دے آپٹیڈ کہ چلو یار جتنے دن کی رونق لگتی ہے لگائیں، پھر پتہ نہیں شاید اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو.
وہ وزیر اعظم بن گئے. اب وہ بن گئے تو بھی لیٹ ہم گو. دوسری جو بات ہے, مفتاح صاحب کا بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ بھائی آپ اوور کمٹ کیوں کرتے ہیں. دیکھیے یہ جب حکومت آئی وچ از لیجیٹمیٹ, میں مثلا یہاں پہ آئی رادر فیل سمپیتھیٹک ٹو مفتاح. وہ تو بیچارے ایسے رو پیٹ رہے تھے جی کہ وہ تو اپروو کیا شہباز صاحب نے, میں نے کیوں اپنا بھی لسٹی سامی سمجھ کے پہ گیا ہو کمزور. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آئے ہیں تو ان کو یہ پینک تھا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یار پیٹرول شاید مزید مہنگا ہو جائے, تو انہوں نے میڈلی بائنگ کی انسین اسی وجہ سے. بلکہ وہ ایک وجہ بھی تھی کہ انہوں نے فیوچر بائنگ کی کہ سودے لیے, جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بھی بڑھنی شروع ہوئی. اب سیدھا سادہ آپ پہلے لوگوں کو یہ سمجھائیں, لیکن یہ سمجھانا ضروری نہیں سمجھتے. میرا سوال مجھے اور آپ کو یہ رعایا سمجھتے ہیں. مریم کا جو پبلک سپیٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ حکومت میں چلے گئے ہیں, یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ہم تو پرو پور ہیں. آئی ریفیوز ٹو بلیو اٹ. میاں صاحب بھی آج کل سنا ہے کہ ان سے جو بھی لوگ آج کل پتہ ہے اس موسم میں لوگ بہت لندن جاتے ہیں, تو کچھ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ سنا ہے میں نے کم از کم 3 لوگوں سے جن پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں. تو پہلے کہتے ہیں اے دوستو تسی اس مسلم لیگ دے نال ہو جڑی اپوزیشن وچ ہے یا وہ جڑی حکومت وچ ہے. وہ ان کی عادت ہے. میاں صاحب نے, آپ ان سے بہت دفعہ ملے ہوں گے, انہوں نے بات نہیں کرنی ہوگی, وہ اچھا تسی دسو کی ہونا چاہیے. تو بس یہ آپ کو اور مجھے جو ہے بی فول بنایا جا رہا ہے بھیا, اور ہم اس میں الجھ جاتے ہیں. اور یہ میں خالی اس طرف کی بات نہیں کر رہا, دوسرے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں نا, ان کے بارے میں بھی آ جائیں گے. مثلا ایک طرف تو شہباز گل پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, دوسری طرف اسی انٹرویو میں فرما رہے ہیں ویسے جو انہوں نے بیان دیا وہ غلط تھا, یعنی اس کو بس کے نیچے اس پہ بھی ہم لاتے ہیں. میں شہباز گل پہ آتا ہوں, ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, ساٹ رکھا ہوا. بڑا کرو یار. ویری ویری کوئکلی روف, یہ جو ٹویٹ والا سارا مسئلہ ہوا ہے, بیکاز دیکھیں یہ چیز تو بڑی عرصے سے چل رہی ہے کہ 2 کیمپس ہیں پی ایم ایل این کے اندر. ایک اسحاق ڈار صاحب کیمپ ہے, ایک اسماعیل مفتاح کیمپ ہے, اور ادھر شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف وغیرہ مفتاح کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ وہ ہے مریم کا, ہمیشہ سے وہ کہتی ہیں جی ڈار صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں. ایک تو وہ ٹسل تو چلتی ہے, لیکن اس میں تو مفتاح سے زیادہ ایشو تو بن جاتا ہے وزیر اعظم کا. یہ تو وزیر اعظم کے اوپر کھل کے تنقید ہے نا کہ آپ لوگ ہی از دا بک اسٹاپس ود ہم. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, اور آپ کو نصرت صاحب نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا. میں تھوڑی سی اس پہ آتا ہوں, لیکن ابھی مجھے نا آپ کی باتوں سے نا ایک چیز یاد آ گئی. عامر متین صاحب جو ہے نا, اکثر وہ واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے 5-6 جو اسلام آباد کے بڑے جرنلسٹ تھے, میرا خیال آپ بھی تھے, نصرت صاحب بھی تھے, ظفر عباس, حامد میر صاحب, عامر متین صاحب, آپ تمام کو یہاں سے اٹھوا کے لے جایا گیا کہ مری, کہ وہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب, شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت فروغ لغاری کے ساتھ مل کے کوئی بے نظیر حکومت کو وہ کر رہے تھے, کوئی ٹاپل شاپل کر رہے تھے. اس وقت وہ یہ مشورہ کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے آپ سے کہ بتائیں جی کی کرنا چاہیے. جو بات ابھی نصرت صاحب نے کی, مجھے وہاں سے خیر یاد آیا کہ میاں صاحب نے پوچھنا ثابت ہوتا ہے, وہ کرنی اپنی انہوں نے مرضی ہوتی ہے, یہ ان کا سٹائل ہے. یہ لوگوں کو وہ خیر اپنا جو بھی دال چینی کرتے رہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے, یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی آپ سے بھی بات ہو رہی تھی, اگر اجازت دے تو میں کوٹ کر لوں, آپ کے دفتر میں بیٹھے تھے جب ہو رہی تھی, کہ یہ بڑا, اگر آپ کا خیال ہے, اگر میں ٹھیک کوٹ کر رہا ہوں, آپ مجھے اس کو ڈینائی کر دیجئے گا اگر میں غلط کوٹ کروں, یا آپ کے خیال ہے نہیں کوٹ کرنا چاہیے تھا, کہ شاید مریم کا بڑا سیریس ایشو ہے ان کے ساتھ, مطلب اپنے چچا کے ساتھ, یا ایک مطلب امپریشن بھی یہی ہے مارکیٹ میں کہ بڑا سیریس پرابلم ہے. لیکن میرا یہ خیال اس پہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ گڈ کا بیڈ کا والے پرانا کھیل ہے صاحب, پہلے بھائی بھائی کھیلتے تھے, اب اس میں بھتیجی بھی شامل ہو گئے اس کھیل میں. اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ آپ جو ہیں کہ آپ مطلب وہی ایم کیو ایم والا سٹائل ہے, حکومت میں بھی ہیں, اپوزیشن بھی ہیں, آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ ایکٹ کر رہے ہیں, ایکٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج تھا, انہوں نے جو مریم نواز صاحبہ کے لیے, جب لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے خلاف ہیں, نہیں چاہتے تھے, انہوں نے ایکسیپٹ کرنا تھا, وہ کہتا ہے بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی, کہ آپ نے عمران خان صاحب کو اگلے 5 سال فیس کرنا ہے کہ وہ پاور میں رہیں اور آپ پہ کیسز رہیں, اور آپ کا پھر ریونڈ میں بھی آپ کے گھر وہ نہ رہیں, وہ سرکاری خرچے پہ نہ چلیں, گاڑیاں, پروٹوکول سب کچھ نہ رہے, یا آپ نے یہاں پہ اپنے چچا کو لے کر آنا ہے یا اپنے کزن حمزہ کو لے کر آنے. یہ بڑا آبویس چوائس تھا مریم صاحبہ کے لیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو بھی ہو, وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں اس میں دیہاتیوں کی مثال ہو, اپنا مارے گا تلے آگے چھان تلے تو سٹے گا نا, تو یہ وہی والا حساب ہے کہ انہوں نے ان کو پریفر کیا ہے کہ اگین ہمارے چچا رہیں, بس آ گئے. ہاں یہ بات ہے کہ مریم پہلے دن سے خلاف تھیں کہ نہیں آنا چاہیے, یہ ان کا سٹانس پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہا. پھر میرا خیال آصف علی زرداری صاحب نے جب بات چیت کی, پریس کانفرنس کی, میاں صاحب کو کہا کہ بھائی صاحب یہ بیانات ان سے اپنی دختر سے دلوانا بند کریں, ہمارے لیے مسائل ہو رہے ہیں.
لیکن وہ یہ پہلے دن سے خلاف تھی. اب جو حالات ہیں, اب جو چل رہے ہیں, یہاں پہ حکومتوں کو چاہیے ہوتا ہے ایک پنچنگ بیگ. مفتاح اسماعیل صاحب ایک بڑا ویل سوٹیڈ ڈیسنٹ جینٹل مین, بہر کا پڑھا لکھا, ایک فارن کوالیفائڈ, کراچی ٹائز, ایک مطلب جو زیادہ وہ نہیں کرتا, احتجاج بھی نہیں کرتا, چپ چاپ مکے شکے کھا لیتے. اس کو ڈار صاحب بھی ادھر سے پانچ ماریں گے, میاں صاحب بھی آتے جاتے کوئی دو چار کوئی ان کو مطلب باتیں سنا دیں گے, مریم صاحبہ نے بھی ان کو سریام ان کو چار سنا دے, وہ بیچارہ کوئی احتجاج نہیں کرتا. ان کو زرداری صاحب نے بھی آج چار انہوں نے آتے جاتے انہوں نے آ کے چپیڑے چھپڑے مار رہی ہیں, تو اس سے مفتاح صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو داد دیں جنہوں نے مفتاح اسماعیل کو پک کیا ہے اس رول کے لیے کہ جناب کہ ان کا کوئی سٹیج پہ نہیں ہے, کوئی انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا, انہوں نے کسی کے جا کے ہاتھ جا کے انہوں نے ووٹ نہیں مانگنے, انہوں نے کسی کے جا کے مر جی پہ انہوں نے جا کے وہاں اچھا نہیں فائنانس منسٹر اچھے فیصلے وہی ہے, وہی والا نا, مطلب ڈار صاحب ہوں سارے چار ان کو سپورٹ ہے, ان کو ایک ہی بندے کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ٹکے ہوئے ہیں, اس کا نام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب. انہی کا کیمپ ہے, انہی کا گینگ ہے, انہی کے ساتھ ملے ہوئے. سو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو کتنی آسانی سے صرف